ہے نا۔ تو یہ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لباب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک باب، ایک دروازے کے متعلق فرما من ابواب المسجد کہ لو ترکنا ھذا الباب للنساء، یہ دروازہ ہم خواتین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ قال نافع فلم یدخل منہ ابن عمر حتی مات، فرما وفات تک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس دروازے سے نہیں گزرے۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ مسجد نبی شریف کے دروازے، یہ دروازہ خواتین کے لیے چھوڑ دیتے، تو فرماتے تا وفات حضور عبداللہ ابن، یعنی بعد میں اس طرح ہوگا کہ کبھی اس دروازے سے، یہ تو نہیں کہ مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ خواتین اس میں سے گزریں، تو ہر وقت تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ دروازہ خواتین کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اب آپ بھی دیکھیں نا اسٹیشنوں کے اوپر جاتے ہیں یا باقی اس طرح پبلک پلیس کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ خواتین کے لیے نشستیں بیٹھنے کی مخصوص ہوتی ہیں، واش روم ان کے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام کے اوپر موجود ہو۔ ہم خود کئی دفعہ اس طرح کہ وہ خواتین کے لیے نشست بنی ہوتی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، چلو آپ کوئی نہیں، مسافر خانے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں تقوی کا انداز دیکھیں کہ پھر پوری زندگی کے اندر اس دروازے سے اپنی وفات تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نہیں گزرے۔ ہم بھی آج کل کے دیکھیں نوجوان بچوں کو دیکھتے ہیں، ابھی کالج کی وہ خواتین بچیوں کا جو کالج ہے لڑکیوں کا، اگر اس کی مثال کے طور پر 2 بجے چھٹی ہونی ہے نا تو تقریباً 1 بجے سارے لڑکے وہاں پر جو ان کی ہوتی ہیں یاریاں دوستیاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کو خوف کریں، اور صحابہ پاک کا صرف یہ نہیں کہ وہ آپ نے ترانے ہی گانے، ان کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کیا ہے، یہ آداب زندگی میں سے بہت بڑی بات ہے کہ حضور نے پابندی لگائی ہے کہ یہ دروازہ خواتین کے لیے، پھر وقت وفات اس دروازے سے نہیں گزرے۔ اس بات کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم التودۃ والاقتصاد والصمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوۃ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ رجوع کرنا اور اسی طریقے سے میانہ روی یعنی درمیان کے اندر رہنا اور اچھی چال چلن، فرمایا یہ نبوت کے 24 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ رجوع کرنا آپ سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز ہے مسٹیک ہو گئی یہ رجوع کر لیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ بندہ اکڑ جائے کہ نہیں میں نے کہہ دیے تو بس بات ختم ہو گئی ہے، نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے زبان سے نکل گئی ہے سبقت لسانی سے، یا کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، گناہ والی بات تھی، جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح گناہ والی نظر اگر آپ مان لیں تو پھر قسم کا کفارہ ادا کر دے، اس نظر کو کبھی پورا نہ کرے، ہو گئی آپ سے تو آپ رجوع کر لیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے بس خاموشی سے مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، جس بندے کے لیے ہوئی ہے اس سے بھی معافی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میانہ روی، درمیان کے اندر رہنا، یہ اس طرح نا، یہ درمیانہ پن جو ہوتا ہے نا، یعنی افراط اور تفریط سے پاک صراط مستقیم، میری بات آپ سمجھ گئے، یہ زندگی کے تمام امور کے اندر یہ اصول ہونا چاہیے، یعنی بات عقائد کی ہو، بات اعمال کی ہو، درمیانی روش چلے، اعمال کے اندر بھی کوئی شدت نہیں، عقائد کے اندر بھی کوئی شدت نہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا، عقیدے کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، اعمال کے اندر بھی، یعنی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں جن کا تعلق آخرت سے، دنیا سے، حسن دنیا سے، جمال، کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ چلے جائیں نا، بس بہترین چیز کیا ہے، درمیان کے اندر رہنا، صراط مستقیم کے اوپر رہنا، سختی اور شدت کے درمیان چلنا، بس اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اچھی چال چلن، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، چلنے کے اندر، اسی طریقے سے بیٹھنے کے اندر، نشست برخاست، مجلس، گفتگو، لوگوں کے ساتھ آنا جانا، یہ ان سب کے اندر کیا ہونا چاہیے، آپ کا بہترین انداز ہونا چاہیے، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ سید الاستغفار بتا دیں کہ سید الاستغفار کس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں سید الاستغفار یہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار، یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس کو شام کے وقت پڑھا اور رات کو فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جس نے اسے صبح کے وقت
نیند صبح کے وقت نیند کے بعد پڑھا تو پھر بھی وہ دن کے وقت فوت ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ سید الاستغفار ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو باقی یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا نا کہ حضور سے سوال ہوا، سألت ابن عباس او سئل ای الصدقۃ افضل، تو کون سا صدقہ افضل؟ فقال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل قال الماء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ پانی۔ فقلت یا نبی اللہ ای الصدقۃ افضل قال الماء قال الا ترى اهل النار اذا استغاثوا باهل الجنة قالوا افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ ہاں قیامت والے دن دیکھیں نا جنتی دوستیوں سے کیا کہیں گے، دوست کی جنتیوں سے کیا کہیں گے، افیضوا علینا من الماء، یہ جو پانی تم جنت کے اندر پیتے ہو نا یہ سے ہمیں بھی سیراب کرے، او مما رزقکم اللہ، یا جو کھانا تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا اسے، یعنی افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی کا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اس مقام کے اوپر افضل ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہو۔ اب جہاں پر کپڑے کی ضرورت ہے تو وہاں پر کپڑا صدقہ افضل کر، دیکھیں نا ایک گھر ہے نا، آپ صدقہ دینا چاہتے اس گھر کے اندر آپ چلے گئے تو آپ دیکھیں نا ان کو کپڑے کی ضرورت بھی ہے، ان کو پانی کی ضرورت بھی ہے، ان کو کھانے کی ضرورت بھی ہے، اور آٹا چینی دال ہزاروں چیزیں ان کو ضرورت ہے، تو وہاں پر افضل کیا ہے؟ آپ پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس طرح کریں وہاں پر ان کو پانی کا انتظام کر کے دیں۔ اسی طریقے سے راستوں کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مسافر گزرتے وہاں پر پانی کا انتظام کریں، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی پہلے سے موجود ہوتا ہے تو وہاں پر پھر افضلیت کیا؟ وہاں پر ایک نہیں کہ ایک پانی کا پہلے انتظام ہے آپ دوسری اس طرح کریں کہ وہ کھدائی کروا کے اور پانی کا انتظام نہیں، وہاں پر دیکھیں جو جس دوسری چیز کی ضرورت ہے وہاں پر وہ صدقہ آپ نے کرنا ہے اور وہ افضل ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یہ اس طرح نا حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، خود بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، کن چیز کی زیادہ ضرورت ہے، بس جو زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے وہی کریں اور وہی افضل صدقہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، یہ میں آپ کو جو گفتگو کر رہا ہوں یہ آداب زندگی کے متعلق کر رہا ہوں، یہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت فرما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروا آباءکم۔ اچھا چلو یہ مجھے پھر لائٹ کی وجہ سے نظر نہیں آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا بروا آباءکم، تم اپنے آباء و اجداد سے، اپنے والدین سے، ٹھیک ہے، اچھا سلوک کرو۔ تو تبرکم ابناؤکم، پھر تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ تم اپنے والدین بزرگوں کے ساتھ نیکی کرو، میری بات آپ سمجھ گئے نا، تم اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے آباء کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے امی ابو کے ساتھ نیکی کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا تبرکم ابناؤکم، پھر تمہاری جو اولادیں ہیں نا، تمہاری جو اولادیں وہ بھی تمہارے ساتھ کیا کریں گی؟ نیکی کریں گی۔ وعفو، اور تم پاک دامن رہو، کیا رہو؟ پاک دامن رہو۔ تعفو نساؤکم، تمہاری لڑکیاں بھی پاک دامن رہیں گی، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، یعنی تم کسی کے ساتھ نہ چھڑی چاڑی کرو، کسی کی بہن بیٹی بیوی یا کچھ بھی ان کے ساتھ نہ کرو، پاک دامن رہو، تمہاری خواتین بھی پاک دامن رہیں گی۔ اب اس کی اور میں زیادہ آپ کو تفصیل کیا بتاؤں، بس آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آداب زندگی میں سے بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تعالیٰ میری امت کے صبح کے اوقات کے اندر برکت عطا فرما۔ صبح کے اوقات کے اندر، صبح کے وقت جو کام بھی اٹھ کے کریں، گھر کی صفائی ستھرائی، مسجد کا کوئی کام ہے، دفتر کا کوئی کام ہے، کاروبار کا کوئی کالج، کوئی کام بھی ہے نا، آپ صبح اٹھ کے اس کا آغاز کریں، اس کی برکت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اور وہ کام ہو جاتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو دنوں کے اندر برکت ہی نہیں رہی۔ تمہارا دن شروع کب ہوتا ہے؟ دن 11 بجے تمہارا دن شروع ہوتا ہے، 11 بجے انگریزوں کی طرح تم اٹھ کے ناشتہ کرتے ہو، اور پھر کبھی ادھر وہ کام آپ کے کیا ہو، صبح کی نماز آپ پڑھتے نہیں، اٹھیں اذان کے وقت۔ غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قول فرماتے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے اور یہ حیا کرنا چاہیے کہ پرندے تم سے پہلے جاگ جاتے ہیں، تو اٹھیں نا اذان کے وقت اٹھیں۔ میں کہتا ہوں اذان سے بھی 20 منٹ پہلے اٹھیں، لیکن چلو اذان کے وقت نہیں اٹھتے، 20 منٹ پہلے نہیں اٹھتے تو چلو اٹھ جائیں، اذان کے وقت اٹھ جائیں، اذان ملے تو پھر بستر چھوڑ دیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کرتے ہو کم از کم نماز کے وقت آپ مسجد جماعت کے اندر آپ حاضر ہو جائیں، پھر اس کے بعد جس نے سوئیں نہیں نا، پھر جو کام جس نے کرنا ہے وہ اس کے اندر مشغول ہو جائے،
تو اس کام کے اندر پھر برکت ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھیں، لہٰذا اس نوست سے بھی باہر نکلیں۔ یہ صبح دیر سے آغاز کرنا، 10 بجے یا 11 بجے دن کا آغاز کرنا، یہ بہت بڑی نوست ہے۔ میں اب بھی جس وقت شہر اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہوں تو ان کو میں 11 بجے تک الٹا پڑا ہوا دیکھتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے، مردار بندہ پڑھ رہے 11 بجے تک، پرواہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو چلو اچھا ہے کہ اب وہ سکول کا ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پھر مجبوراً، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ آدھی آنکھیں ان کی کھلی ہوتی ہیں، آدھی بند ہوتی ہیں، خواتین سوئی ہوتی ہیں۔ میں کئی دفعہ اس طرح ہوا میرے ساتھ، میں بھی جاتا رہتا ہوں ارد گرد اپنے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا صبح کے وقت اٹھا کریں، اور صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے برکت رکھی۔ یہ حضرت انس فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق عن نفسی بعد ما بعث نبیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا ہے۔ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اس عقیقت سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی ولادت کی خوشی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی۔ بہرحال چلو اس کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تفصیل سے میلاد کے وہ جو آتا ہے نا موسم، اس کے اندر جس وقت بات کریں گے تو انشاءاللہ۔ یہ روایت ہے، یہ 994 اس کا نمبر ہے، یہ المعجم الاوسط للطبرانی، یہ طبرانی شریف ہے، طبرانی شریف کی یہ روایت 994 المعجم الاوسط کی، اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس اس کے راوی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا۔ آگے یہ بھی یاد رکھیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ روایت نمبر 999، من کان موسرن لأن ینکح، کہ جو بندہ وسعت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، ثم لم ینکح، لیکن پھر وہ نکاح نہیں کرتا، یعنی وسعت رکھتا ہے پھر بھی نکاح نہیں کرتے، فلیس منی، فرمایا یہ میرے طریقے کے اوپر نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ ہاں جھوٹ موٹ کا ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، اور شادیوں کو لیٹ کرے، بس بچہ بالغ ہو جائے، اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہے، بیوی کو اس کا وہ نفقے کے اوپر وہ قادر ہو گیا، تو بس زیادہ وہ دیر نہیں کرنی چاہیے، ان کو باندھ دیں، نکاح کے اندر ان کو باندھ دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ یہ اس طرح کہ اسی طبرانی شریف کی یہ روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بات بڑی آپ نے توجہ سے سنی، فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی عطا فرما دے نا، تو آدھے دین کے اوپر، نصف دین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرما دی ہے۔ نیک بیوی کیا ہے؟ نصف دین ہے، اب آپ سمجھ گئے، اور فرما باقی پھر جو نصف دین ہے اس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرتا رہے۔ اب آپ سمجھ گئے، یعنی جو بندہ نکاح کر لیتا ہے اور اس کے عقد کے اندر نیک اچھی صالح لڑکی آ جاتی ہے تو اس بندے کا نصف دین کیا ہوتا ہے؟ وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور باقی نصف جو دین ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے ڈرتا رہے۔ اچھا، چلو میں کہتا ہوں کہ بات کو یہاں پر بس ختم ہی کرتے ہیں، چلو جو باتیں ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، یا چلو اس طرح کرتا ہوں کہ ایک روایت آپ کو اور بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں آ بھی گئی قسمت، دیکھیں آپ، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مر رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس بندے کو رزق، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ بیویاں بھی رزق ہوتی ہیں، دیکھیں اب یہ آ گیا لفظ آ گیا کہ مر رزقہ اللہ امرأۃ صالحا فقد اعانہ اللہ علی شطر دینہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے نصف دین کے اوپر اس کی مدد فرما دیے، فلیتق اللہ فی الشطر ثانی، دوسرے نصف کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرتا رہے۔ تو نیک بیوی کیا ہے؟ رزق ہے، اور نیک بیوی نصف دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نصف دین ہے نا، اس نصف دین اس کی قدر کریں، اور باقی جو نصف دین ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ ڈرتے رہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا۔ اچھا، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ما من مسلمین یموت لہما ثلاثۃ من الولد لم یبلغ الحنس، جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، الا ادہم اللہ تعالیٰ بفضل رحمتہ ایاہم الجنہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو اپنے فضل سے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ 3 نابالغ بچے جس کے فوت ہو جائیں
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بندے کو اپنے فضل سے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا اس بات کو بھی؟ تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے تو وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چلو رمضان شریف بھی قریب ہی ہے، یہ ایک روایت بھی سن ہی لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا پی لیا، من نسیہ فاکل او شرب وہو صائم، کہ بھول کر جس نے کھا پی لیا تو فلیتم صیامہ، وہ اپنا روزہ مکمل کرے، فانما هو اللہ عز وجل اطعمہ وسقاہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کھلایا پلایا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل الحسنۃ بعشر امثالها والصوم لی وانا۔ اچھا چلو یہ تو مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، تو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ میں اس کو عطا کروں گا، لیکن روزہ جو ہے نا وہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا ہوں یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ محدثین نے دونوں طرح کا اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آخری ایک روایت پڑھتا ہوں، بس اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت باز ابن حکیم عن جد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا خفیہ جو صدقہ ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے، خفیہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ان صناع المعروف تقیہ مصارع السوء، اور جو نیکی کے کام ہوتے ہیں یہ برائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تزید فی العمر، اچھا اور یہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنانا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، تو فرمایا یہ عمر کے اندر اضافہ کرتی ہے، اور آگے فرمایا یہ محتاجی کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ کیا کر دیتی ہے؟ وَتَقِيَ الْفَقْرَ، یہ محتاجی کو ختم کر دیتی ہے۔ وَأَكْثِرُ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَٰهَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر آپ یہ پڑھا کریں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ وَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِّن 99 دَاءً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ پورے الفاظ یہ نا کہ فرمایا کہ ولا حول ولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پڑھتے رہا کریں، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ 99 بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ میں کیا ہے؟ 99 بیماریوں کی شفا ہے، اور ادنا جو بیماری ہے نا وہ غم ہے، ٹھیک ہے۔ ادناہم الہم، ادنا درجے میں سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے نا وہ غم ہے، یعنی باقی اوپر درجے کی بیماریاں 99 ان کا خاتمہ کیا چیز کرتی ہے؟ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ لہٰذا یہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ المعجم اللوث طبرانی شریف کی یہ روایت ہے 943 943۔ چلو بس اسی کے اوپر بات بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ